جو ایکٹیو ایڈکشن میں ہے اس کی 4 میں سے ایک بھی نہ مانے. کو وجہ ہونی چاہیے نا. 4 میں سے ایک تو عام بچے کی مانے نا, تاکہ اس کی ٹریننگ اچھی ہو جائے کہ کبھی ہاں کبھی نہ ہوگی. عام طور پر جو بھی وہ کہے گا کہ میری یہ بات مان لے, تو اس بات کے پیچھے کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ایڈکشن کی ڈیزائر ہے, ڈرگ کی ڈیزائر ہے, اس کی کریونگز ہیں, پیچھے اس کا رجحان ادھر ہے. سر وہ جیسے ایک چھوٹا سا تھا نا, وائرل ہو گیا تھا کلپ چھوٹے بچے کا, ذرا پیچھے تو دیکھو, پیچھے تو دیکھو. پیچھے دیکھو پیچھے. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک بات ہے, تو میں کہتا ہوں چلے بتائیں, تو وہ ایک بات کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, کہتے ہیں ایک اور بھی گل ہے, تو میں کہتا ہوں اچھا وہ بتائیں, تو وہ بتاتے ہیں, تو میں چونکہ بھلا آدمی ہوں تو میں وہ بھی مان لیتا ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں ایک اور بھی ہے, اور ساتھ ہی جاتے جاتے نا میرا ڈرائی فروٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں. جب 100 ڈیز کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں پیشنٹس, اور اس کے بعد جا کے بھی ان کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ 2 3 4 باتیں ہیں جو کہ منوانا چاہتے ہیں. ایک تو وہ سیل فون واپس لینا چاہتے ہیں, اپنا سیل فون واپس لینا چاہتے ہیں. دوسرا وہ پڑھائی بہت زور سے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, پڑھائی کا بڑا دل کرتا ہے ان کا. فون مل جائے یا مجھے کالج یونیورسٹی جانے کا موقع دیں, بڑا ہی ٹائم ضائع ہو گیا ہے, پہلے ہی بہت ٹائم ضائع ہو گیا ہے. کوئی کام کرنا, کیونکہ میرے دوست آگے نکل گئے ہیں, میں پیچھے رہ گیا ہوں, تو وہ کام کرنا ہے, کام دکھانا ہے, کام دکھانا ہے, کوئی نہ کوئی کام دکھانا ہے. یا پھر اور نیکی کی باتیں کرنا, کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ دن لگا لوں, میں عمرہ کر رہا ہوں, تو وہ کیسا ہے؟ سر یہ اچھی بات ہے سر, ایڈکشن سے جب ریہیب میں آتے ہیں تو ایک دم اس تمام نادر خیالات آ جاتے ہیں. ہاں, روزے میں کھاری رکھنے نے. سر کل میں ایک میٹنگ کرا رہا تھا پیشنٹ کی, تو یہیں پہ موجود ہیں, ادھر ہی ہیں, ہال میں ہی ہیں, تو وہ اپنی فیملی کو کنونس کر رہے تھے کہ میرا جو ٹکٹ ہے نا وہ آپ نے رمضان سے ذرا پہلے رکھ دینا ہے, تاکہ میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ روزے رکھوں اور نمازیں پڑھوں. وہ دور کے ہیں نا ذرا. اچھا, آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ روزے رکھوں جی جی, اور نمازیں پڑھوں اور اللہ اللہ کروں, اعتکاف میں بیٹھ جائیں, ایک اور بڑا زبردست. ویسے تو یہاں ساری ماشاءاللہ اعتکاف میں ہی ہیں, مطلب یہاں جو انڈور میں ہوتے ہیں تو یہ اعتکاف سے کم نہیں ہے, کیونکہ اعتکاف میں بھی آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, کسی چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں بھی آپ اپنی لائف پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. کیوں جی؟ آپ کتنا بھی اوائڈ کرنا چاہیں اپنی لائف کو, کیونکہ آپ کی لائف کو لمٹائز کر دیا جاتا ہے, محدود کر دیا جاتا ہے, تو آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا, تو آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ بینل ہویا کی ہے. یہ جو ڈرگز ہیں یہ برین ڈس آرڈر ہے, جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یہ برین ڈس آرڈر ہے, اس کا مینٹل ہیلتھ سے تعلق ہے. اور یہ اتنی سٹرونگ بیماریاں ہیں کہ جو باقی فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے, ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں, ان کا نیند اڑ جاتی ہے, اور وہ بھی ہر ایک سے لڑتے پھرتے ہیں. پیشنٹ سے بھی لڑائی جھگڑا ان کا رہتا ہے, اور کبھی صدقے باری جاتے ہیں, کبھی برا بلا کہتے ہیں, کبھی گلے لگاتے ہیں, کبھی پرے تکے دیتے ہیں. یہ حرکتیں کیسی ہیں کہ کسی بندے کو, سیم بندے کو صبح تکے دیے, گالیاں نکالی, برا بلا کہا, دوپہر کو گلے لگا کے وہ بھی رویا, آپ بھی روئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشہ کرنا عام طور پر وہ لوگ نشے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جن کا موڈ خراب رہتا ہے, سمپل. اچھا, ویسے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ڈرگز کا کیا مطلب ہوتا ہے. ڈرگز اگر آپ کو کوئی بندہ ہر وقت گولیاں پھانکتا ہوا نظر آئے, کیپسول پھانکتا ہوا نظر آئے, تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بیمار ہے بیچارہ. اور جو بندہ ہر وقت ڈرگز کے لیے بھاگا دوڑا پھرے, کبھی وہ چائے پی رہا ہے کہ ذرا تھوڑا الرٹ ہو جاؤں, کبھی وہ سگریٹ پی رہا ہے, کبھی چرس پی رہا ہے, اور کبھی ہیروئن پی رہا ہے, کبھی سلیپنگ پلز لے رہا ہے, کبھی کوکین کر رہا ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جو یہ سارے کام ایک ہی دن میں کر رہا ہے. سارے کام
ایک ہی دن میں کر رہا ہے سارے کام. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک ہی دن میں یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ چائے، کافی، سگریٹ، چرس، ہیروئن، کوکین اور ویلیم. چونکہ وہ موڈ سے ہار گیا ہوتا ہے تو وہ ٹرائیاں کر رہا ہوتا ہے موڈ کو صحیح کرنے کی، حتیٰ کہ کسی وقت پر وہ کہتا ہے میں سانپ لڑواؤں. کبھی آپ نے ایسے بندے سنے ہیں جو سانپ لڑواتے ہیں؟ سنے ہیں نا ایسے بندے؟ ٹھیک. تو آپ ذرا سوچیں کہ بندے کا جس کا موڈ صحیح نہیں ہوتا تو کئی دفعہ وہ اپنے جسم پہ کٹ لگاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کٹ کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ کٹ کی جو تکلیف ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے اندر کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو کم تکلیف ہے وہ اس کو پلیئر لگتی ہے. پلیئر، کم تکلیف اس کو پلیئر لگتی ہے. پلیئر اور کچھ چیز نہیں ہوتا. اگر آپ نے واش روم جانا ہو اور کوئی ڈاکٹر آپ کو اجازت نہ دے رہا ہو اور آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ جی میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، اور بالآخر جو ہے آپ کو اجازت مل جائے تو آپ کو جا کے واش روم میں کیا فیل ہوگا؟ پلیئر. دس از پلیئر. پلیئر بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اتنی ہی بات پلیئربل ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھا ہے، ہیروئن کا نشہ تنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی نشہ تنگ کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جسم سارا درد کر رہا ہے اور اینٹوں کا ٹرک جیسے کسی نے الٹ دیا ہے آپ کے اوپر. اور اس کے بعد جب بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پر وہ اس کو پلیئر لگتا ہے، اس کو پلیئر لگتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے، آج سے کوئی 42 ایئرز پہلے مجھے ایک دفعہ ایک انجیکشن لگا تھا جو سمپل بیرل جین انجیکشن تھا، میٹامزول. بیرل جین کا انجیکشن جو کہ کڈنی پین میں لگایا جاتا تھا. تو مجھے کڈنی پین ہوئی تو مجھے ڈاکٹر نے بیرل جین کا انجیکشن لگایا انٹراوینس، اور وہ لگتے لگتے جو کڈنی پین ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو مجھے ایسے لگا جیسے میری درد کو کوئی چیز پکڑ کے مجھ سے دور لے گئی ہے، اور مجھے آج تک اس کی فیلنگ یاد ہے. آج تک مجھے اس کی فیلنگ نہیں بھولی. اور وہ کوئی پلیئر نہیں تھا، وہ کوئی ڈرگ نہیں تھی ایسی خاص. درد ختم کرنے کے لیے میٹامزول، جسے بیرل جین کہتے تھے، وہ ایک بیرل جین کا ٹیکا لگا. تو نشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا موڈ خراب رہتا ہے. اچھا، یہ وہ موڈ خراب رہتا ہے جس کا تعلق حالات سے اتنا نہیں ہوتا. جس موڈ کا تعلق حالات سے ہوتا ہے وہ نارمل بات ہے. اگر آپ کے حالات ہی اچھے نہیں، یا آپ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، یا کسی نے آپ کو فٹم کہہ دیا ہے، یا کوئی ماں باپ نے دھکا شکا دے دیا ہے ویسے ہی گھر میں، اس سے جو موڈ خراب ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس خراب موڈ کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کا موڈ خراب رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے. کیا آپ پہچانتے ہیں اپنے گھروں میں ایسے لوگوں کو کہ جن کا موڈ وجہ سے خراب ہوتا ہے یا جن کا موڈ بغیر وجہ کے خراب ہوتا ہے؟ عموماً یہ 7 سال کے بچے میں پہچانا جا سکتا ہے، 10 سال کے بچے میں پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ خام خواہی موڈ خرابی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اور آپ اس کو پوچھتے ہیں کیا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے مجھے برگر لے کے دیں، یا مجھے غبارے لے کے دیں، یا مجھے کوئی چیز لے کے دیں. اور جب آپ وہ چیزیں لے کے دیتے ہیں تو وہ کچھ بہتر فیل کرنے لگتا ہے، لیکن موڈ خراب رہتا ہے. ٹین ایج میں یہ زیادہ موڈ خراب رہتا ہے. یہ جو موڈ خراب خطرناک والا ہے، یہ وہ ہے جو بغیر وجہ کے موڈ خراب رہتا ہے. جو کسی وجہ سے موڈ خراب رہتا ہے وہ اتنا خطرناک والا نہیں ہے. جس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہے وجہ اور اس وجہ سے میرا موڈ خراب ہے، تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. آپ کے پاکستان کی ٹیم میچ ہار گئی ہے کرکٹ کا تو آپ کا موڈ خراب ہو گیا 2 گھنٹے کے لیے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میچ ہارا ہے پاکستان تو میرا موڈ اس وجہ سے
خراب ہوا ہے تو یہ کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے، یہ خطرناک بات نہیں ہے، لیکن یہ جو موڈ خراب رہتا ہے جس کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، تو یہ خطرناک والا خراب موڈ ہے، یہ موڈ ڈس آرڈر ہے، اور اس پہ فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہوا کے دوش پہ وہ اڑتا ہوا ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس کو ڈرگ آفر ہوگی، کیونکہ جس کا موڈ خراب رہتا ہے اس کا دل اسکول میں کلاس میں نہیں لگتا، وہ کلاس سے باہر رہنا چاہتا ہے۔ جس کا موڈ خراب رہتا ہے وہ گھر میں پڑھتا بھی نہیں ہے، جب وہ گھر میں پڑھتا نہیں ہے اور اسکول جاتا ہے تو جب ٹیچر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ٹیچر اس کو کیا کہے گا جب ٹیچر کو پتہ چلے گا کہ یہ پڑھا نہیں ہے؟ ڈانٹے گا۔ اب اس کا تو ویسے ہی موڈ خراب رہتا ہے، اوپر سے ٹیچر نے ڈانٹ دیا، اب اس کا کلاس میں جانے کو دل چاہے گا کہ کلاس کے باہر بیٹھنے کو دل چاہے گا؟ باہر بیٹھنے کو دل چاہے گا تو کیا وہ اسکول میں ہی باہر بیٹھے گا کلاس کے، یا اسکول کی دیوار پھلاند کے باہر بھی چلا جائے گا؟ باہر چلا جائے گا۔ جب وہ باہر چلا جائے گا تو وہ کدھر ٹائم پاس کرے گا؟ ایک 14 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا بچہ کدھر ٹائم پاس کرے گا؟ اکیلا ٹائم پاس کرے گا یا اپنے ساتھ کے 2 3 4 پکڑ کے پاس کرے گا ٹائم؟ کچھ لوگوں کو لے کے جائے گا، اور کہیں نہ کہیں سگریٹ سے واسطہ اس کا پڑے گا، اور وہ سگریٹ پیے گا تو اس کا موڈ اچھا محسوس ہوگا اس کو، پھر کہیں نہ کہیں اس کو چرس سے واسطہ پڑے گا۔ اچھا، ایک بندہ جو سی ایس ایس پاس کرتا ہے اور ٹریننگ میں جاتا ہے اور بعد میں وہ افسر لگ جاتا ہے اور گریڈ 17 کا ہو جاتا ہے، گریڈ 18 کا ہو جاتا ہے، تو گریڈ 19 کا ہو جاتا ہے، تو اس کے کام کا بوجھ کتنا ہوتا ہے؟ کافی کام کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس کو اپنے سے بڑے افسروں سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے کہ نہیں پڑ سکتی؟ اور شام تک اس کا ڈانٹ کھا کھا کے اور ڈانٹ کے برا حال ہوتا ہے۔ جب ہم ڈانٹتے ہیں کسی کو تب بھی ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، جب ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے تو تب بھی موڈ خراب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو پہلے ہی موڈ ڈس آرڈر بھی ہو، جو کہ انٹیلیجنٹ لوگوں میں عام طور پر ہوتا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ ڈفر لوگوں کا موڈ کیوں نہیں خراب ہوتا؟ جی، عقل نہ ہوتے موجیں ہی موجاں۔ تو مجھے بتائیے کہ جب بندہ ہو گئی ڈفر تو انہوں سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ اے میرے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ کیوں ساتھ، یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ کہ بندہ سیانا ہوئے، سمجھدار ہوئے نا، تے وہ بڑے بڑے فلسفے کردا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے، ہر چیز کا وہ کوئی نہ کوئی تجزیہ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں تہاڈا پتر ہی نہیں، تسی مینوں پتہ نہیں کتھوں چک کے لے آئے سو، اس طرح کی باتیں بھی بعض اوقات، میرا بدلیا گیا، میں تہاڈے نال ہسپتال دے وچ کوئی ترو ہویا تہاڈے نال، میں تہاڈا پتر ہوندا تسی انج نہ کردے۔ کتنے لوگوں نے یہ کبھی کہا ہوگا؟ آؤ دیکھو۔ تو عام طور پر جو انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیفنس یوز کرتا ہے، جس کا ذکر یہاں بہت ہی کم کبھی سننے میں آیا ہے اس سٹیج سے، وہ ہے انٹلیکچولائزیشن۔ انٹلیکچولائزیشن، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹلیکچولائزیشن ایمی سیان توپیاں لگانا۔ اب سیان توپی کا کیا مطلب؟ اپنے پاس سے سیانا بننا ہر چیز میں، کوئی نہ کوئی ریزن کٹ لے آنا ہے، کوئی نہ کوئی۔ جی نہیں، وہ تھوڑا فرق ہے۔ ریشنلائزیشن کو تو ہے کہ اپنا جوازات سے پیش کرنا، ایک ہے اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہیرو پنٹی کرتے ہیں۔ ہیرو پنٹی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی، اوور ایفیشینٹ، اور یہ فزیکل ہے نیچر میں، ہیرو پنٹی کرنا، ہر چیز میں آگے آگے ہونا۔ لیکن یہ جو انٹلیکچولائزیشن ہے، یہ اہمی ماں باپ کو نہ دیکھ کے کہ ذرا سادہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ عام طور پر ماں باپ اولاد سے ذرا کم ہی پڑھے لکھے ہوتے، اتنے موڈ اسکورڈ والدین سب کو نہیں ملتے، تو والدین کی وہ فائدہ اٹھا کے کہ وہ تعلیم زیادہ نہیں ہے، ان کو کہ بلاٹنگ پیپر لینا ہے اور آج ہی بہت ضروری ہے بلاٹنگ پیپر، اس کے لیے 1000 روپیہ دے دے۔
بلاٹنگ پیپر کے نام پہ 1000 روپیہ, کتابوں کے نام پہ, اور بھی پتہ نہیں اسکول فیس کے نام پہ, امتحانوں کے وہ رزلٹ کارڈ کے نام پہ کئی دفعہ یہ بچے کرتے ہیں. سر وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بچہ تھا, وہ اس کی ماں کو یہ پرابلم تھی کہ وہ گھر سے پیسے چوری کر لیتا تھا اور باز ہی نہیں آتا تھا, کبھی ادھر سے چرا لیتا تو وہ جگہیں بدلتی رہتی تھی. تو اس نے باپ سے کہا کہ پیسے چرا لیتا, اس نے کہا اس کی کتابوں میں رکھ دو, کبھی بھی نہیں چرائے گا. اچھا, پائلٹ جہاز کے جو پہلے ہی جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کتنے پائلٹ ہیں جو جہاز میں جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, پائلٹ سارے ہوتے ہیں یا کچھ کم ہوتے ہیں؟ اچھا, جو فرسٹ جنریشن سی ای او ہیں وہ زیادہ تر ڈرگز کرتے ہیں یا سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن سے؟ فرسٹ جنریشن والا کون ہوتے ہیں؟ فرسٹ جنریشن جس نے کاروبار شروع کیا وہ فرسٹ جنریشن ہے. سیکنڈ جنریشن ہے کہ جس کی اولاد جو ہے اس نے ٹیک اوور کیا. اور تھرڈ جنریشن کون سے ہو گئے؟ اولاد کی اولاد. تو فرسٹ جنریشن کتنے پرسنٹ, سیکنڈ جنریشن کتنے, تھرڈ جنریشن کتنے؟ میرے پیشنٹس کو سب پتہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں نے نالجیبل اپنے پیشنٹس کو دیکھا ہے انہوں نے سارا پتہ ہے, لیکن بس اپنا مسئلہ نہیں سمجھ لگتا. زمانے پتوں نو سارا پتہ ہے, بس اپنا نہیں پتا. اس کو ڈینائل کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جن کا موڈ خراب ہوتا ہے وہ ڈرگز کرتے ہیں, اس کا کریکٹر سے کوئی تعلق نہیں. 70%, 50%, 80% کوئی کریکٹر لیس تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن جن لوگوں کا موڈ خراب رہتا ہے, چاہے وہ علماء ہوں, آپ کو پتہ ہے علماء بھی پیتے ہیں, دوسرے ملکوں کے علماء. مگر سر وہ جو پیتے ہیں وہ حلال ہوتی ہے. اچھا, وہ کیسے حلال؟ 5% اینڈ بلو ہوتی ہے. جی, 5% اینڈ بلو ہوتی ہے. اچھا, وہ حلال ہوتی ہے جو 5% اینڈ بلو ہوتی ہے. ہاں, یہی تو مولوی ایسی کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے ملک کے علماء نہیں پیتے, باہر والے پیتے ہیں, باہر والے. جی, یہ انڈیا میں ہو گیا, نیپال کے اندر, برما کے اندر, ادھر بھی ہوتے ہیں. جس کا بھی موڈ خراب ہوگا نا, چانس یہ ہے کہ کسی نہ کسی ڈرگ میں جا الجھے گا. ویسے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو روز صبح اٹھ کے جو لوگ چائے پیتے ہیں وہ اپنے موڈ کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے پیتے ہیں, اور تو اس کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی. تو جن کا موڈ خراب ہوتا ہے وہ ڈرگ کرتے ہیں. جب وہ ڈرگ کرتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں رہتے, اب وہ رہتے ہیں ڈرگ کے ساتھ, اور ڈرگ رہتی ہے ان کے ساتھ. اب وہ جو کریں گے وہ اکیلے نہیں کریں گے, جو بھی کچھ کریں گے ڈرگ کے ساتھ صلاح کر کے کریں گے. جو بھی بندہ کرے گا, جب بندہ سویرے اٹھے گا اور سست ہوگا تو جو کرے گا وہ خود کرے گا, لیکن جب وہ چائے پیے گا تو پھر جو کرے گا وہ خود اور چائے مل کے کریں گے. جیسے آپ نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی کہ ایک بیوی آ کے خامد کو کہتی ہے کہ مجھے میکے لے چلو, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سیٹ نہیں, تھکا ہوا ہوں, میں نہیں جا سکتا. تو بیوی اسے چائے لا کے ایک کپ دیتی ہے اور وہ چائے پیتا ہے, تو خود اٹھ کے ایک دم وہ کہتا ہے چلو کہ جہاں جانا ہے میں بالکل ریڈی ہوں, اور بیوی بھی اتنی دیر میں تیار ہو کے تو دونوں پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ فیصلہ اس بندے نے کیا کہ چائے نے کیا. جب کئی لوگ کبھی بھی پریشانی ہو تو جیب پہ ہاتھ مارتے ہیں, سگریٹ تلاش کرتے ہیں ایسے کر کے, تو پھر ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا. ویسے یہ تکلف کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یاد ہوتا ہے. کبھی کوئی بھول سکتا ہے کہ سگریٹ کہاں رکھا ہے؟ صبح نیند بھی کھلتی ہے نا تو تکیے کے نیچے ادھر ہی ہاتھ جاتا ہے جدھر سگریٹ ہوتا ہے. وہ پھر کیوں کر دینے یہی ایویں خانہ پوری ہے تاکہ دوسرے بندے نو وارننگ ہو جائے کہ ابھی ایک انجن چلنے والا ہے, تو دوسرے بندے محتاط ہو جائے. اور اس کے بعد وہ جب سگریٹ سلگاتے ہیں تو ان کے پھر عقل یہ کریٹیو ہو جاتے ہیں. کریٹیو کتنا زبردست لفظ ہے, کیوں جی, بندہ کریٹیو ہو جاتا ہے. اس تو بغیر سے رائٹر بنتا ہی نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح گل. جتنے ڈرامے آج کل ٹی وی پہ آتے ہیں سارے اسی قسم کے رائٹر لکھتے ہیں,
اور انہوں نے ایک خیالی دنیا بنائی ہوتی ہے، اس خیالی دنیا کے ڈرامے وہ لکھے ہوتے ہیں. تو جس کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے وہ ڈرگ کرتا ہے. جب وہ ڈرگ کرتا ہے تو اب اس کا جو کال و فیل ہے اس کا اپنا نہیں رہتا، ڈرگ کے ساتھ مل کے چلتا ہے. وہ عام طور پر جو لوگ موڈ خرابی کا شکار ہوتے ہیں وہ جب ڈرگ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی ڈرگ کرتے ہیں، لیکن کچھ اس میں سے پھر زیادہ کرنے لگتے ہیں. تو جتنا کوئی ڈرگ کرتا ہے اتنا ہی اس کا کال و فیل ڈرگ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے. اگر کوئی تھوڑا ڈرگ کرتا ہے تو اس کا کال و فیل تھوڑا بگڑتا ہے. اگر وہ زیادہ ڈرگ کرتا ہے تو پھر کال و فیل زیادہ بگڑ جاتا ہے. سر مجھے تو یہ ایسے یاد آ گیا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو سنائیے. وہ جب تھوڑی بارش ہوتی ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی. ہاں بالکل، یہ ویسے ہی جب تھوڑی بارش ہوتی ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے. جی، تو یہ جو ڈرگ کرنا ہے، تھوڑا ڈرگ کرنا، یہ اس کی مرضی نہیں ہے. جو تھوڑا ڈرگ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم ڈرگ کے ساتھ خرابی نہیں کرتا، اس کا جسم ہیلدی ہے. جو تھوڑا ڈرگ کرتا ہے اس کا جسم ہیلدی ہے اور وہ ڈرگ کرنے کے لیے فٹ ہے. اور جو زیادہ ڈرگ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم انہیلدی ہو گیا ہے اور وہ ڈرگ کے ساتھ خرابی کرتا ہے. وہ ڈرگ کو اثر نہیں کرنے دیتا، وہ ڈرگ کو زہریلا کر دیتا ہے، وہ ڈرگ کو بدی کر دیتا ہے. سر اس پہ وہ غلام علی کی غزل بھی ہے کہ پیٹ میں ایک لہر سی اٹھی ہے، ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے. اچھا یہ بھی ہے. تو مطلب کہنے کا کہ اگر ڈھیر سارا کوئی نشہ کر رہا ہے اور پھر بھی نشے کے پیچھے پونتا پھر رہا ہے اور اس کو بالکل سکون نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نشہ اثر نہیں کر رہا اور نشے کے اثر میں رکاوٹ جسم ڈال رہا ہے. تو اس کو ڈھیر سارا نشہ کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے کال و فیل میں، اس کے عمل میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا کہ نہیں، کیونکہ کوئی اس کو پوچھے گا کہ تم پھرتے نہیں نشہ کر کے آیا. جب بھی کوئی بندہ نشے کے معاملے میں تھوڑا بدنام ہو جاتا ہے گھر میں، تو گھر والے بہت کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو. جب کوئی نشے کا مریض بن جاتا ہے اور نشہ بہت زیادہ کرنے لگتا ہے تو جھوٹ اسے بڑی کثرت سے بولنے پڑتے ہیں اور اس کو کرائم بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا واسطہ کرائم کی دنیا سے نہ پڑے. جب بھی کوئی بندہ نشہ بیچ رہا ہوتا ہے اور کوئی بندہ نشہ خرید رہا ہوتا ہے تو کرائم تو کمٹ ہو جاتا ہے اس وقت، لیکن یہ تو ابتدا ہے. آگے آگے چل کے اس کو باقاعدہ کرائم کی دنیا میں شریک ہونا پڑتا ہے اور اسے حوالات بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جیل بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے والدین کو منت سماجت کر کے ان کو چھٹکارا بھی دلانا پڑتا ہے وہاں سے. تو کرائم کی دنیا بھی ایک دنیا ہوتی ہے. جب آپ کسی کو کرمنل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے، لیکن جب ہمارا اپنا کوئی کرائم کرتا ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ اس کو ہم کرمنل کی نظر سے دیکھیں اور اس کو کوئی سزا بھی ملے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم حقیقت کی تہہ تک نہیں پہنچتے ہم کسی مریض کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ جھوٹ بولنا اور کرائم کرنا یہ نشے کی بیماری کے سمٹمز ہیں. جھوٹ بولنا اور کرائم کرنا نشے کی بیماری کے دو بڑے سمٹمز ہیں. اور بھی ہیں، جھگڑالو ہونا، توڑ پھوڑ کرنا، ہاتھ اٹھانا. ہماری کاؤنسلنگ میں ایک لڑکا ہے اور اس کی والدہ نے مجھے بتایا 15 سال کا لڑکا ہوگا، اور اس کی والدہ نے آج مجھے فون کر کے بتایا کہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ سو جاؤ، لیپ ٹاپ بند کرو، رات 10 بجے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، تو یہ سن نہیں رہا تھا. اس نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا. برگر بچے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی ماں پہ.
ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اسٹریٹ ایڈکٹ ہوں گے جو کہ ایسا کرتے ہیں، اور وہ تو ایڈکٹ بھی نہیں ہے، صرف جسٹ برگر ہے، برگر ہونے کی بیماری ہے، لیکن ہاں ممی ڈیڈی وہی بات. تو اس کی ماں نے آلریڈی، چونکہ وہ پہلے کبھی کاؤنسلنگ میں رہی تھی، تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اس کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو میں 15 پہ کال کروں گی. اس کی ماں نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا؟ اسی وقت کرنی چاہیے تھی. یہ ہوتی ہے لرننگ، یہ ہوتی ہے لرننگ. کسی کو جب آپ کہتے ہیں وارننگ کہ اچھا میں اگر آئندہ تم نے ایسے کیا تو پھر ہم پولیس کو بلا لیں گے، 15 کو بلا لیں گے، تو آپ کے لفظ کیا ہیں اور آپ کا ایکشن کیا ہے مجھے بتا دیجئے. آپ کے لفظ ہیں کہ آئندہ اگر تم کرو گے تو میں پولیس کو بلا لوں گی، اور آپ کا ایکشن یہ ہے کہ دس ٹائم کچھ نہیں. ایکشن یہ ہے دس ٹائم کچھ نہیں. تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کبھی سنا ہوا ہے؟ ٹرو. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو ایکشن کیا ہے کہ کچھ نہیں، پھر آئندہ بھی وہ نہیں بلائے گی. چانسز ہیں کہ آئندہ بھی وہ نہیں بلائیں گی. ابھی وہ کل آئیں گی آپ کے سیشن میں، میری بھی ساتھ ہے ان سے ملاقات، تو ہم نے ان کو ملانا ہے اپنے اعلیٰ حضرت سے. تو آپ بتائیں گے ان کو کہ پولیس جب آتی ہے تو کوئی بری بات نہیں کرتی، اگرچہ آپ کو اپنی پولیس سے 100 شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب 15 والے آتے ہیں تو وہ بہت مہربانی کر کے جاتے ہیں. ان میں بڑے اسپیشل پولیس آفیسر لگائے ہوتے ہیں جو کہ آ کے تو وارننگ دیتے ہیں، اور آپ کی وارننگ سے پولیس کی وارننگ تگڑی ہوتی ہے. اور ان کو بتاتے ہیں کہ اب نیکسٹ ٹائم تم ایسا کرو گے تو پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں. وہ وہی والے اس علاقے میں وہی انہی کے ساتھ نام لکھا جاتا ہے نا. تو یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کرائمز ہوتے ہیں، جو لائز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو لائز اور کرائم کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے مریض کے بیماری کو سمجھ لیا. مجھے یہ بتائے کہ اگر کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی ٹی بی کا مریض آئے اور ڈاکٹر کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کو کھانسی آتی ہے، ڈاکٹر کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ خون اگلتا ہے، اور ڈاکٹر کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کو بخار رہتا ہے، اور ڈاکٹر کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کا جو ESR ٹیسٹ ہے وہ 100 سے اوپر چلا گیا ہے، تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹی بی کا مریض ہے؟ نہیں پتا چلے گا نا. ڈاکٹر جادوگر نہیں ہے. تو پیرنٹس کو جب تک پتہ نہیں لگے گا کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ اس کا سمٹم ہے ایک کہ جھوٹ بولنا، بے پناہ اور کرائم کرنا. یہ نشے کی بیماری کی اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں جن کا ابھی ذکر کیا. نشے کی بیماری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گھر سے باہر زیادہ تر سڑکوں پہ رہنا، آہستہ آہستہ سڑک کا ہو جانا. کیا آپ جانتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں سڑک کا ہو جانے کا بھی امکان ہوتا ہے؟ ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے بچے کے ساتھ ذرا ونگے ونگے رہتے ہیں. کبھی اس کا تجربہ ہوا آپ کو؟ آپ کو برا لگتا ہے کہ اس کے فرسٹ کزن جو ہے ان کے والدین ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دن نیڑے نہ ہونا. آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا، اور آپ اسے بہت برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے کے ساتھ یہ تعصب برت رہے ہیں. یہ ان کی چوائس ہے، ان کی مرضی کے اوپر ہے کہ آیا وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. بہت سارے والدین بھی یہی چوائس کرتے ہیں کہ جب ان کا بچہ نشے کی بیماری میں پھنستا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب والدین ایسا کرتے ہیں تو رشتہ دار بھی ایسا کر سکتے ہیں. بہت سارے والدین آگے بڑھ کے اپنے بچے کی مدد کرتے ہیں. آپ کو پرسنٹیج پتہ ہے کہ کتنے % والدین ہیں جو کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ 80%. 16% ہیں جو کبھی کبھار ملنا پسند کرتے ہیں. 4% ہیں جو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور ان میں سے بہت ہی کم ہیں، ان 4% میں سے 4% ہیں جو کہ علاج تک پہنچتے ہیں. جسٹ امیجن کہ ان 4% میں سے 4%.
یعنی وہ جو 4% والا لاٹ ہے اس میں سے 4% ہے جو کہ علاج تک پہنچتے ہیں. لیکن یہ جو کرائم کا معاملہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کرائم ہے، کیونکہ یہ ایک علامت ہے نشے کی بیماری کی. اور نشہ کرنے سے پہلے کوئی کتنا بھی نیک ہو، نشہ کرنے کے بعد وہ وہی سارے کام کرے گا جو ایڈکٹس اور الکوہلکس کرتے ہیں. بیماریاں ہوتی ہیں وہ ڈسکرائبیبل ہوتی ہیں. ہر بیماری کی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے، پیٹرن ہوتا ایک پیٹرن ہوتا ہے. ٹی بی کا اپنا پیٹرن ہے، ہے، لو گریڈ فیور رہتا ہے اس میں سر. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز کا اپنا پیٹرن ہے. ایڈکشن الکوہلزم کا اپنا پیٹرن ہے. اٹ از ڈسکرائبیبل. آپ ایک بات بتائیں گے اور پھر اگلی بات اور پھر اگلی بات پھر اگلی بات. ڈسکرائبیبل کیا ہوتی ہے کچھ بتائیں گے؟ جسے ڈسکرائب کیا جا سکے، جس کے بتانے سے اگلے بندے کو سمجھ آ جائے، واضح ہو جانا. جسے بیان کیا جا سکے. دیکھو جسے بیان کیا جا سکے کہ وہ ایک جیسے طریقے سے ہوتی ہوئی ہو، ان ورڈز ڈسکرائب کیا جا سکے. مثال کے طور پر اگر ہم دل کی بیماری کو، دل کے دورے کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو کیا ہوگا جی؟ یہاں درد ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بازو میں جاتا ہے، پھر یہ انگلی میں جاتا ہے اور یہ فلانی بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سٹنٹ پڑتا ہے. پہلے بائی پاس ہوتا تھا، اس سے پہلے صرف گولیاں ہوتی تھیں. تو یہ اب ڈسکرائبیبل ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا، بعد میں کیا ہوا. ٹھیک. جیسے پہلے شادیاں ہوتی تھی تو وہ ڈسکرائبیبل ہوتا تھا کہ یہ شادی ہوئی ہے تو اب یہ ہنسی خوشی رہیں گے اور ان کے بچے ہوں گے کوئی 12 اور پھر بچوں کے بچے ہوں گے، پھر یہ ان کو بھی کھلائیں گے اور اس کے بعد یہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا. مثال کے طور پر زبردست جوڑا ہو اور لڑکی کو دیکھیں تو آپ کہیں 10/10 اور لڑکے کو دیکھیں تو آپ بولے 10/10. اب ان کی شادی کا کیا بنے گا؟ سر اگر دولہا بھی 10/10 ہے، دلہن بھی 10/10 ہے تو آگے جا کے پھر ٹن لڑائی جھگڑا ہوگا. ہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت آپ چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو پہلی ٹچ اینڈ گو میں کیا ہوگا؟ اچھا اگر پیشنٹ دوسرے دن یا تیسرے دن غنودگی میں نظر آئے تو عام طور پر کیا ڈسکرائبیبل کویسچن ہے جو فیملی کی طرف سے آ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ کیا ہو گیا؟ غنودگی کیوں ہو گئی ہے؟ تو کیوں ہو جاتی ہے غنودگی ڈاکٹر صاحب؟ سر میڈیکیشن کی وجہ سے اس کی جو ڈوپامین بہت ہائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ساتھ میں سیڈیشن بھی ہوتی ہے. اور اس کا جو وڈرول ہے اس کو بھی یعنی manage نشہ چھوڑنے کی تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسی دوائیوں کی ضرورت ہے جس سے کہ مریض کو تھوڑی غنودگی بھی ہوگی. اور اصل میں وہ سکون میں آتا ہے مگر سلو ہو جاتا ہے. اور یہ 2-4 دن کی بات ہے، 10 دن. اچھا جب انہی دنوں میں ہم پیشنٹ کو یہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں تو فیملی کیا سوچتی ہے کہ مریض ساڈے دی تے بیٹھن دی حالت نہیں تے او ایتھے بیٹھ کے کی کردا پیا، انہوں بھلا بسترے تے سون دین. پھر پیشنٹ اپنے گھر ہو کہتے مینوں تے اتھے بیٹھے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آندا، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں لگتی، ایتھے مینوں جا کے بٹھا دیندے نے تے میں بہ کے تے آ جانی ہاں تے مینوں تے سمجھ کچھ نہیں لگدا. تو اس کو بیٹھنے کی پریکٹس بعد میں کیوں نہیں کراتے جب وہ چاقو چبند ہو جائے؟ مطلب اگر پہلے 15 دن نہ بٹھایا جائے نیچے تو چاقو چبند ہو جائے تو پھر نیچے بٹھایا جائے، پھر آ کے نہیں بیٹھے گا. اچھا یہ چھوٹا بچہ جو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں آپ، جو روتا روتا کلاس میں جاتا ہے، تو آپ بڑا بچہ نہیں روتا اسکول جاتا ہے تو آپ بڑا ہونے دیں پہلے اس کو. 5 کے سال ہی ہے نا جو خراب ہو جائیں گے بیچ میں. مطلب وہ تھوڑا سا اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. تو والدین کو ایسے موقع پہ پھر پوچھ لینا چاہیے نا، والدین کو ایسے موقع پہ پھر پوچھ لینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وڈرول مینجمنٹ کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کی ڈوزیج کوئی فکس نہیں ہوتی، یہ ہر پیشنٹ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور شروع میں اثر بھی نہیں ہوتا انہی دوائیوں کا اور بعد میں تھوڑی دوائی کا زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ کی پہلے دوائی زیادہ تھی اور پھر اب کم ہے نا، لیکن اثر اب زیادہ ہو رہا ہے.
اثر اب میرا خیال ہے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ دوائی پہلے زیادہ تھی, اثر اب زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پر شروع میں بعض اوقات دوائی کا اثر بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ اندر زور اتنا زیادہ ہوتا ہے بیماری کا کہ دوائی بالکل پھیکی, کوئی اثر ہی نہیں دکھاتی, تو پھر اس کو ڈوز کو بڑھانا پڑتا ہے. اس کے بعد جب وہ اثر کرنے لگتی ہے دوائی تو پھر اس کو کم کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ دوائی اثر کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو کم بھی کریں تو پھر بھی وہ بہت اثر کرتی ہے, اور پکڑتے پکڑتے وہ دوائی جو ہے قابو آتی ہے. مقصد سلونیس نہیں ہوتا, یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ تھوڑا سلونیس بھی ہوتی ہے. دیکھیں جسم کے ریئیکشن کی بات ہے, کسی کا جسم کم ریئیکشن دیتا ہے, کسی کا زیادہ ریئیکشن دیتا ہے, کسی پہ دوائی کم اثر کرتی ہے, کسی پہ دوائی زیادہ اثر کرتی ہے. نارملی پاکستانیوں پہ تھوڑی دوائی زیادہ اثر کرتی ہے, یو کے کے لوگوں پہ زیادہ دوائی تھوڑا اثر کرتی ہے. حتیٰ کہ بلڈ پریشر کی دوائی, ڈائبٹیز کی دوائی یو کے لوگوں پہ 3 گنا چاہیے. یو کے کا مریض جس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس کو بہت ڈھیر ساری دوائی چاہیے. اب کچھ وجوہات ہمیں نہیں بھی پتا, لیکن کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے نا کہ کہاں دوائی زیادہ اثر کرتی ہے اور کہاں دوائی کم اثر کرتی ہے. جیسے اگر آپ پتہ کریں تو یو کے میں جو حشر ہوا ہے لوگوں کا کرونا وائرس سے, تو پاکستان میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں الحمدللہ. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں, کوئی اللہ بہتر جانتا ہے. اور اگر آپ جان لیں گوگل پہ جا کے کہ ڈسکرپشن کیا ہے, نشے کی بیماری کی ڈسکرپشن کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نشہ کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے, نشہ کرنے کے دوران کیا ہوتا ہے, نشہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, علاج کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. علاج کے بعد کیا ہوتا ہے, علاج کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور کیا نکل سکتے ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا نہیں ہو سکتا. آپ کو ساری کہانی پتہ ہونا چاہیے. جیسے کوئی فلم آپ نے پہلے دیکھی ہو اور آپ وہ فلم دوبارہ دیکھنے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے. اگر آپ نے فلم پہلے دیکھی ہوئی ہے تو آپ کو سارا پتہ ہے. وہ ایک فلم تھی شولے, آپ میں سے میرے خیال ہے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی شولے, اور وہ مجھے بھی بڑی پسند تھی. مجھے پوری فلم کے ڈائلاگ یاد تھے. پچھلے دنوں پھر وہ لگی تھی لاہور میں پچھلے سال, اور میں چلا گیا فیملی کے ساتھ, تو سارے ڈائلاگ میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ اب یہ کہیں گے, اب یہ کہیں گے, اب یہ کہیں گے, کیونکہ وہ آپ نے پہلے وہ فلم دیکھی ہوئی ہے نا. تو جو فلمیں ہم نے دیکھ رکھی ہیں, یہی میں پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جتنا بھی علم حاصل کر لیں اتنا ہی اچھا ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا. اور یہ بات کہ کیا ہوگا سونے جیسی بات ہے کہ کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ بادشاہ ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک. کچھ لوگ ہیں جو سٹاک ایکسچینج کا, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ سٹاک ایکسچینج کو کیا ہوگا کل, وہ بلا کیا کرتے ہیں اس انفارمیشن کے ساتھ, سٹاک ایکسچینج میں کل کیا ہوگا, جی وہ انسائیڈر ٹریڈنگ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے, اور اس کے حساب سے یا تو سٹاک ایکسچینج نیچے جائے گی یا سٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے پیشنٹ نے اب کیا کرنا ہے, یہ چھٹیاں کر کے جو گھر گیا ہے چھٹی کر کے, تو اب اس نے آؤٹ ڈور میں کیا کرنا ہے, اس نے کتنے دن بعد کہنا ہے کہ میرا موبائل کر دو میرا موبائل. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیشنٹ, آپ 1 قدم آگے ہوں گے تو آپ جیتیں گے, اگر آپ 2 قدم پیچھے ہوں گے تو مسئلہ رہے گا, پھر آپ پیچھے بھاگتے رہیں گے. یاد رہیں اولاد سے 2 قدم آگے رہنا چاہیے. اگر آپ اولاد سے 2 قدم پیچھے ہیں تو پھر اولاد کے پیچھے آپ بھاگتے پھریں گے. لیکن اگر آپ اولاد سے 2 قدم آگے ہیں تو بہت اچھے رہیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کو سیکھ لیں, اس علم کو سیکھ لیں. یہ جو علم ہے نشے کی بیماری کا علم, اس کو سیکھ لیں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا جاننے والا نہ جاننے والے سے فائدہ اٹھاتا ہے. مجھے بتائیے پراپرٹی کی دنیا میں کیا ہوتا ہے جی,
جاننے والا نہ جاننے والے سے فائدہ اٹھاتا ہے. جو بھی جانتا ہے, جو فیوچر میں جھانک سکتا ہے, جو فیوچر میں جھانک سکتا ہے, جسے پتا ہے فیوچر میں یہ ہونے والا ہے, جو فیوچر میں جھانک سکتا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں انٹیوشن ہو جاتی ہے ان کو. انٹیوشن, انٹیوشن کیا ہوتی ہے؟ ٹیوشن کیا ہوتی ہے؟ ٹیوشن. آپ میں سے کس کس نے ٹیوشن پڑھی ہے؟ جو انٹیوشن ہو, جو ابھی بھی ہو رہی ہے, جو انٹیوشن ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے. جو انٹیوشن ہو, جو ٹیوشن میں رہتا ہو, جو انٹیوشن اس کو ہوتی ہے جو ٹیوشن کے اندر رہتا ہو, انٹیوشن رہتا ہو. تو جو ٹیوشن میں نہیں رہتا, خالی غصہ شصہ دکھاتا ہو, خالی کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے, بس گھبرانا نہیں, بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس سے بات نہیں بنتی, انٹیوشن رہنا پڑتا ہے. ٹیوشن میں اگر آپ رہتے ہیں, یعنی ٹیوشن میں, ٹیوشن میں اگر آپ رہتے ہیں تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ اگلا پتا کسی نے کیا پھینکنا ہے, چاہے کتنا بھی سینے سے لگایا ہو پتا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس سینے میں لگا ہوا پتا کیا ہے. اور والدین کو بہت پریویلیج ہے کہ ان کو, مجھے بتائیے کسی بھی دوڑ میں اگر آپ کو پہلے دوڑنے کا موقع ملے اور کسی دوسرے کو بعد میں دوڑنے کا موقع ملے تو کس کو جیتنا چاہیے؟ پہلے دوڑے, جو پہلے دوڑا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ یملے بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یملے بننے سے. ہمیشہ والدین کو اس بیچارگی سے نکلنے کی ضرورت ہوگی, اور وہ سیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. کیونکہ جس بچے نے, مجھے بتائیں کہ بچے گود میں ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہل رہا ہے یہ پیشاب کرنا چاہ رہا ہے, پتا ہوتا ہے نا والدین کو. تو یہ بعد میں آپ کی جو سینس ہے یہ کدھر چلی جاتی ہے کہ یہ جو ڈرامے کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, یہ جو جا رہا ہے کہیں اور کہتا ہے یہیں ہوں, اور آ رہا ہے کہیں سے اور کہتا ہے یہیں سے آیا ہوں. تو والدین کو پتا ہونا چاہیے نا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے تو کسی ہارورڈ یونیورسٹی میں یا برکلے یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر اگر جانا بھی پڑے تو آج کل تو گوگل ہی ہے نا, فٹافٹ جا کے دیکھ لو کہ پیرنٹس کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. انسان کا کام ہے کہ اس نے جس بھی مشکل میں پھنسنا ہے نا, پھر اس نے ہر ایسا کام کرنا ہے جس میں اور زیادہ مشکلیں پڑیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, نشے کی بیماری ہو تو پھر تمام فیملیز وہ کام کرتی ہیں جس سے نشے کا فطور پورا ابھر کے آئے اوپر. انیبلنگ اور پرووکنگ دو چیزیں ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کسی خاتون کا خامد اگر باہر ادھر ادھر ٹانکا شانکا لگائے تو وہ خاتون عام طور پر کیا 3 سٹیپ کون سے لیتی ہے؟ اس نے ایسے سٹیپس لینے ہیں کہ جس سے کہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہی مطلب ادھر ہی, جب آپ اس کے ساتھ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, یا آپ جو ہے اس کے ساتھ کھانا بھی پکڑائیں گے تو ایسے کر کے پکڑائیں گے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اگر حسن سلوک کریں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جب حسن سلوک کریں گے تو تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا, جب بدسلوکی کریں گے تو خراب ہو جائے گا. میں دونوں میں فرق بتا رہا ہوں کہ جب بدسلوکی کریں گے تو خراب ہو جائے گا, جب حسن سلوک کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ اگر بہت بے ایمان ہو, چور ڈاکو ہو, جیب کترا ہو اور بہت ہی جرائم کرتا ہو, یکدم وہ نیک ہو جائے, ایماندار ہو جائے, تو اب وہ امیر ہو جائے گا. مطلب کوئی بندہ بہت ایماندار ہو, بہت ہی ایماندار ہو اور کہے کہ گھبرانا نہیں ہے, جی سب سے پہلے آپ نے گھبرانا, ہاں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پھر مجھ سے اپنی آنکھوں کا آپریشن کرائیں. شکر کریں ابھی اس بندے نے آنکھوں کے آپریشن نہیں کرنے شروع کیے, ورنہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی, ڈاکٹر صاحب, ورنہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آنکھوں کا آپریشن بھی کرائے گا. سر جن کے پاس پیر ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ سمجھے آپ, ہر چیز کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایمانداری ایک الگ چیز ہے, کوئی کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ الگ چیز ہے. تو کام کرنا آنا چاہیے. آپ کے بچے نے نشے کا کام شروع کر دیا ہے
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس کو ہم نے کیسے نجات دلانی ہے. بہت آسان طریقے ہیں. زیادہ تر چیزیں ڈونٹس سے تعلق رکھتی ہے. ڈونٹس سمجھتے ہیں؟ ڈونٹس یعنی جب کچھ نہیں کرنا ہوتا. والدین کے لیے جو ڈونٹس ہیں نا، ڈونٹس، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈونٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ، نہ کرنے. اب میں کوئی آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی کام نہیں تسی کرنا اج، نہ ہانڈی روٹی کرنی ہے، نہ تسی کپڑے استری کرنے نے، نہ گھر دی صفائی کرنی ہے، مشکل ہے نہیں کرنا، نا بیٹھے رہنا ہے. تو ڈونٹس کا مطلب ہے کہ ڈونٹ ڈو سچ اے تھنگ، کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، کود کے نہیں پہنا، گالاں نہیں کڑنیاں، اور بدشگونیاں نہیں کرنی، مستقبل کی خراب پیش گوئیاں نہیں کرنی. ڈونٹس. اس کو پکڑا جائے تو نہیں چھڑانا، چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے. اگر اس نے کسی کے پیسے دیے ہیں تو آپ ہی دے گا، تسی کچھ نہیں کرنا، تسی پیسے ویسے کوئی نہیں دینے. اگر دفتر سے اس کے فون آتا ہے کہ جی دفتر نہیں پہنچیا تو کہنا جی انہوں پوچھ لو. کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. کسی رشتہ دار کے گھر شادی پہ آپ گئے، کہتے جی وہ کتنے چشم و چراغ، تو کہنے جی انہوں پوچھ لینا. ڈونٹ گھر پڑھ. بلال کی بات سنیں ذرا، گھر پہ پڑھ رہا ہے، ابھی نماز سے فارغ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی نماز سے فارغ ہو کے پڑھائی شروع کی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈونٹس بہت زیادہ ہیں کسی بھی فیملی کے لیے. ڈونٹس بہت زیادہ ہیں. ڈونٹس کا مطلب ہے آسان ترین، آرام نال بیٹھے رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا، آرام نال بہ جاؤ. ڈونٹ. اور کچھ ہیں ڈوز. وہ ایک ہی ہے کہ اس کی مدد صرف نشے سے نجات میں کرنی ہے. دیٹس آل. اس کی مدد صرف نشے سے نجات میں کرنی ہے اور کسی چیز میں نہیں. کسی شے میں اس کی مدد نہیں کرنی، صرف ایک چیز میں اس کی مدد کرنی ہے کہ اگر وہ نشے سے نجات کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس سے نہیں ہو رہا تو اس میں اس کی مدد کر. جب بندہ ایکٹیولی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پیسے دینے میں، اس کو تھانے سے چھڑانے میں، اس کی اور بلز دینے میں، اس کے دفتر میں بہانے بنانا، خاندان میں بہانے بنانا کہ خاندان میں خوشی غمی میں وہ شریک نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بہانے بنانا. دفتر میں وہ کام کوئی نہیں کرتا، غیر حاضر رہتا ہے تو کوئی بندہ اس کی حاضری لگا دیتا ہے، کوئی بندہ اس کی کام کی غلطیاں نکال دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں انیبلنگ کے زمرے میں آتی ہیں. ڈونٹس بہت زیادہ ہے. ڈونٹس کا مطلب ہے کچھ نہیں کرنا، بس بیٹھے رہنا ہے، کاؤچ پوٹیٹو بن کے بیٹھے رہنا ہے بس ادھر. تو مجھے یہ بتائیں کتنا مشکل ہے. اور پھر ایک چیز ہے کہ اس کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کرنی ہے. اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں مننی، یہ کوئی مشکل ہے؟ مشکل سے کسی دی گل مننا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ماننی تو یہ تو آسان ہے. نو 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 از اے کمپلیٹ سینٹینس. NLP میں یہ ہے کہ خود سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئی ول ناٹ ڈو دس تھنگ ان فیوچر. آئی ول ناٹ، ٹھیک، آئی ول ناٹ میک این ایکسیڈنٹ ان فیوچر، ایسا نہیں بولنا چاہیے. آئی ول ناٹ میک این ایکسیڈنٹ. تو وہ تو اپنے بارے میں، اپنے ارادے کے بارے میں نو نہیں کہنا چاہیے. جب کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ چرس پی لو تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ نو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بھی سیکھنا ہوگا نو. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پسند کرنے لگے. اور آپ پسند اپنے آپ کو اس صورت میں کریں گے، یہ میں آپ کو پہلے سے ایڈوانس میں بتا دوں کہ آپ اپنے آپ کو اس صورت میں پسند کریں گے جب آپ نئی زندگی کی طرف جانا چاہیں گے. اگر آپ پرانی زندگی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یو ول ناٹ لائک یور سیلف. اگر آپ نئی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں دین یو ول لائک یور سیلف. کوئی اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ اگر آپ کا ارادہ آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا ہے دین یو کین forgive yourself. اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا ارادہ ابھی بھی ہو کہ میں نے وہی کچھ کرنا ہے، جب آپ یہ چیز کریں گے تو یو ول ناٹ لائک یور سیلف. آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کریں گے.
لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نشے چھوڑنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ whether you like yourself or you don't like yourself. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس دن آپ کو مشق کرا رہے تھے ندیم نور صاحب کہ آئی لائک مائی سیلف, یہ کہنا ہے آئی لائک مائی سیلف. پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں تو اندر سے سوال اٹھے گا کہ وائی ڈو یو لائک یور سیلف, تم تو کیسے پسند کر سکتے ہو اپنے آپ کو. تو آپ نے جواب دینا ہے کہ اب میرا ارادہ وہ کچھ کرنے کا نہیں ہے جو میں پہلے کرتا رہا, اب میرا ارادہ نئی چیزیں کرنے کا ہے جو کہ اچھی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی. میرا ارادہ ایک ہائر پاور بنانے کا ہے جو میری ماں ہوگی, یا میرا ارادہ ایک ہائر پاور بنانے کا ہے جو کہ میرا اسپانسر ہو سکتا ہے, میرا ٹیچر ہو سکتا ہے, میرا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بیوی ہو سکتی ہے, بالکل, کاؤنسلر ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسا بندہ ہائر پاور ہے جو کہ آپ کو مدد دے سکتا ہے, یا آپ کا بلیف ہونا چاہیے کہ وہ مدد دے گا. میں حیران ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون اس کی مدد کر سکتا ہے. لاسٹ تھرسڈے کو میں نے ویکسینیشن کرائی تھی اور مجھے سب نے روکا, میں نے پہلے بھی بتایا, لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا. میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ جہاں سے ویکسینیشن آتی ہے وہاں بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, FDA امریکہ کی, پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, بڑے بڑے ڈاکٹرز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام کرنا ہے. اب مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہائر پاور ہے اس معاملے میں, وہ ہائر پاور ہے. تو میں نے جا کے تو ویکسینیشن کرائی اور مجھے کافی اس کا ریئیکشن ہوا اور 4 دن میں کام نہیں کر سکا. یا آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے میں آیا, ٹیلی فون پہ زیادہ کام نپٹائے کیونکہ نکاحت تھی, ایگزاشن تھی, کھانسی, نزلہ, زکام, اس طرح کے سمٹمز تھے, بخار تھا. لیکن یہ تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ورنہ ویکسینیشن کا فائدہ کیا. ویکسینیشن کا مطلب ہے کہ ایک کنٹرولڈ النس پیدا کی جائے, جیسے کبھی وہ فائر بریگیڈ والے آگ لگا کے نہیں بجھاتے, یہ وہ والا کام ہے. یہ تو ایک ڈرل ہے. اور چونکہ میں ایکسرسائز وغیرہ کرتا تھا تو ایسے لوگوں کو ریئیکشن ہمیشہ زیادہ ہوگا جو زیادہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, جن کی انیٹ امیونٹی زیادہ ہے. امیونٹی 2 طرح کی ہوتی ہے. انیٹ امیونٹی جو کہ آپ کی اپنی امیونٹی ہے, آپ کی اپنی طاقت ہے جس سے آپ بیماری کے خلاف لڑ سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے اڈاپٹیڈ. اڈاپٹیڈ ہوتی ہے کہ جو ویکسینیشن سے ملتی ہے, جو ویکسینیشن سے ملتی ہے اور ویکسینیشن کے 4-6 ہفتے کے بعد ملتی ہے. تو اگر آپ کی انیٹ امیونٹی اچھی ہے تو آپ کو ریئیکشن ہوگا. لیکن اب مجھے لوگ کہتے ہیں جی جنہوں پہلی دفعہ ریئیکشن زیادہ ہوئے تو دوجا جڑا ڈوز ہوندی ہے وہ ریئیکشن بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی شواہد نہیں ہے. اور اگر آپ گوگل پہ جائیں تو وہ بتائیں گے کہ جس کو پہلا ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے اس کو دوسرا کم ہوتا ہے, جس کو پہلا کم ہوتا ہے اس کو دوسرا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وہ لاجکس بتائی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ کسی ہائر پاور کی بات ماننا کوئی مشکل بات ہے؟ کسی بھی ہائر پاور, آپ رستے میں جاتے جاتے آپ کو رستہ نہیں پتا, آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ بتاتا ہے, تو جب مننی نہیں تھے پھر پوچھن دا کی فائدہ.